میرے والدین کو یاد کیا ہے، انہیں ایصال ثواب کیا ہے، تو ہمارے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص ہمارے والدین کو یاد کرتا ہے، ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں ایصال ثواب بھی کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کر کسی معمولی ہستی نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے پیارے والدین کی یاد منا رہے ہیں۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام جس مسلمان سے خوش ہو جائیں تو وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، رب کریم کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ یہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جو نبی آیا وہ دنیا کو یہی سمجھا گیا کہ اس نے خدا کو پا لیا جو مصطفیٰ کو پا گیا۔ الحمدللہ 1500 سالہ یوم ولادت کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی یاد یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پر خاص طور پر میں یہ عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے والد حضرت عبد المطلب، اور یہاں سے لے کر حضرت عدنان تک، اور حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک حضور علیہ السلام کا جتنا شجرہ ہے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد گرامی اور ان کے والد گرامی سے لے کر حضرت ابراہیم تک یہ پورا جتنا شجرہ ہے یہ سب کے سب پکے مسلمان اور اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی معاذ اللہ کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ اور عزیزان گرامی، کمال کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جن جن صلبوں سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب میں تشریف لائے، اور جن جن پاک ارحام سے ہوتے ہوئے حضرت بی بی آمنہ کے شکم میں آپ کا نور آیا، وہ سب کے سب جو ہے نہ شراب انہوں نے کبھی پی، نہ وہ بت پرستی کی طرف گئے، بلکہ سب کے سب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، نجس نہیں تھا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ، تاریخ الخمیس جلد اول پیج نمبر 182 پر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت
کسرا یہ جو نوشیروان اس کے 24 سال گزرنے کے بعد ہوئی. اور عزیزان گرامی اسی تاریخ الخمیس میں ایک کمال کی بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کے والد جب پیدا ہوئے، اسی وقت شام کے علماء جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا دنیا میں یوں سمجھ لیجئے کہ ولادت کا سلسلہ ہو چکا ہے. اب انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ ان کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون آلود جبہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون آلود جبہ ان کے پاس موجود تھا، اور کتابوں میں لکھا تھا کہ جب حضرت یحییٰ کا جبہ، جب اس سے تازہ خون جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ دنیا میں نبی آخر الزماں کے والد کی ولادت ہو چکی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب کہاں برداشت کرتے کہ حضور علیہ السلام کے والد یہ دنیا میں آ گئے، اب یہ نکاح کریں گے تو نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے. انہیں برداشت نہیں تھا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ملک شام سے مکے آتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں آتے ہیں، اور یہ نیت کر کے آتے ہیں کہ آج نبی آخر الزماں کے والد کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ اگر انہیں ہم نے زندہ چھوڑ دیا تو نکاح کریں گے اور نبی آخر الزماں آئیں گے، انہیں ہی شہید کر دو تاکہ نبی آخر الزماں دنیا میں نہ آئے. اب یہ کچھ لوگ آئے ملک شام سے، اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے. اور جب وہ قریب پہنچے عزیزان گرامی، اور شہید کرنے کا جیسے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان خبیثوں پر ایسا روب اور دبدبا ان پر ڈال دیا کہ وہ خبیث جو ہے دوبارہ اسی طرح واپس لوٹ گئے. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کی حفاظت کی. اب آئیے، نبی پاک علیہ السلام کے والد یہ بھائیوں میں کون تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر سب سے عمر میں چھوٹے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے اور سب سے چھوٹے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے القابات جو عزیزان گرامی آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ ہمارے علماء اتنا اس کو بیان نہیں کرتے. وہ القاب کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے والد کا پہلا لقب ذبیح اللہ. کیا تھا؟ ذبیح اللہ. اور دوسرا لقب ذبیح ثانی، اور تیسرا لقب ابو النبی، چوتھا لقب ابو رسول اللہ، اور پانچواں لقب حضرت طاہر تھا. یہ 5 القابات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کے تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان القابات سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. اب آئیے، حضرت عبداللہ حسین کتنے تھے، خوبصورت. حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کے والد اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے
کہ آپ کے چہرے پر ہر وقت چاند کی طرح نور چمکتا تھا، چاند کی طرح نور چمکتا تھا، جیسے سورج روشنی دیتا، سورج جو ہے روشنی دیتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ایسا روشن اور نور نکلتا کہ حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرا یہ بچہ عبداللہ بڑی شان والا ہے، بڑی شوکت والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر ایک کمال کی بات عرض کروں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ہے آپ کی پیشانی میں آ گیا، نور مصطفیٰ یہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ اور یہاں پر سیرت حلبیہ، مشہور سیرت کی کتاب مستند سیرت حلبیہ والیوم 1 پیج نمبر 58، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند آسمان پر چمکتا، جیسے 14ویں کا چاند۔ ذرا ہاں ہوں کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں پوری توانائی، آپ بھی ثبوت دیں کہ ہمیں بھی محبت ہے، اپنا نام بھی لکھوائیں تاکہ قیامت کے دن جب آقا آئیں تو کہہ دینا یا رسول اللہ ہم بھی تھے جنہوں نے سبحان اللہ کہا تھا، ہم بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے والد کی شان سن کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جواب دیجئے، جاری رہے گا۔ فیضان والدین مصطفیٰ، فیضان والدین مصطفیٰ، فیضان والدین مصطفیٰ۔ اب آئیے، اتنے حسین تھے حضرت عبداللہ کہ آپ حیرت کریں گے، مکے کی جتنی بھی خواتین تھی وہ آپ کی جو ہے عزیزان گرامی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ محبت کرنے والے، کیونکہ اتنے حسین تھے آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جگہ پر جاتے، یہ دیکھیے کرامتوں کا نزول کیسے ہوتا۔ حضرت عبداللہ، ان کے اندر سے کرامتوں کا نزول کیسے ہوتا۔ معارج النبوہ، معارج النبوہ یہ بڑی مستند کتاب ہے، والیوم 1 پیج نمبر 735۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے اپنے والد حضرت عبد المطلب سے کہا، بابا جان، جب کبھی بطحائے مکہ اور کوہ ثبیر، یہ پہاڑ ہے، اس کی طرف جاتا ہوں تو میری پیٹھ سے ایک نور چمکتا ہوا ظاہر ہوتا، میری پیٹھ سے ایک نور چمکتا ہوا ظاہر ہوتا، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور پھر جمع ہو کر وہ خوبصورت بادل بن جاتا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں آسمان کے دروازے یہ کھل جاتے ہیں، اور وہ نور جو ہے آسمان کی طرف جا کر پھر واپس آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد سیدھا میری پیٹھ میں آ جاتا ہے۔ اور یا رسول، اے یا ابا جان، میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں، حضور کے والد فرماتے ہیں کہ جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے شخص، اے خوش نصیب، تیری پشت میں نور محمدی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی تجھ پر سلامتی ہو۔ تیری پیٹھ میں نور مصطفیٰ یہ امانت ہے، تجھ پر اللہ کی جو ہے وہ سلامتی ہو۔ اور یہی نہیں، عزیزان گرامی، معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے کہ جہاں کوئی گھاس نہیں ہوتی تھی،
सरसब्ज व शादाब घास नहीं होती थी। हजरत अब्दुल्ला जब उस जगह पर बैठते तो आपके वजूद की बरकत से वहां पर बेहतरीन किस्म की ताजा घास उग जाती थी, बेहतरीन किस्म की घास उग जाती। और फरमाते हैं कि मुझ पर गैब से सलाम की आवाजें आती, गैब से सलाम की आवाजें आती। और ये आवाज आती, ऐ कायनात के खुश नसीब शख्स, अन करीब जो है तेरी पुष्ट से यानी सुल्ब से एक फर्जन पैदा होगा जो कायनात के अंदर सबसे बुजुर्ग और सबसे बरतर होगा। ये देखिए गैब से आवाजें आ रही हजरत अब्दुल्ला के लिए कि अन करीब जो है तेरी सुल्ब से एक फर्जन पैदा होगा, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पैदा होगी। अजीजानी गिरामी, आप जानते हैं कि वक्त हमारे पास कम है और हजरत बीबी आमना के भी फजाइल बयान करते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में इसी पर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान का अजीजानी गिरामी ततिम्मा करूंगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम में थे, हुजूर अलैहि सलाम अपनी मां के पेट में थे, उस वक्त जो है हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ तो फिरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मालिक व मौला, आज तेरा हबीब जो है वो यतीम हो गया। रब्बे करीम ने फरमाया, फिरिश्तों तुम ऐसा मत कहो, मैं रब्बे करीम जो है अपने हबीब का निगहबान भी हूं और उसके जिक्र को बुलंद करने वाला भी हूं। मैं अपने हबीब का निगहबान भी हूं और उनके जिक्र को बुलंद करने वाला भी हूं। अजीजाने गिरामी, रब्बे करीम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और आपके फ्यूज व बरकात से हम सबको मालामाल फरमाए। एक बार फिर कह दें कि फैजाने वालिदैन मुस्तफा, फैजाने वालिदैन मुस्तफा, फैजाने वालिदैन मुस्तफा। अब आइए कायनात की अजीम मां, माएं तो बहुत हैं दुनिया में, माएं तो बहुत हैं, लेकिन मेरे आका जैसी मां किसी की नहीं है। जिस तरह मेरे आका कायनात में सबसे बरतर और बुलंदो बाला है, इसी तरह आपकी अम्मी जान सैयदा साजिदा तैयबा ताहिरा हजरत बीबी आमना भी कायनात की अजीम मां है। आपका नाम आमिना यानी अमन वाली, सलामती वाली। आपके वालिद का नाम वहब, वहब का मतलब है अता करने वाला, बख्शने वाला। आपकी वालदा का नाम यानी हुजूर की नानी जान का नाम बर्रा, बर्रा कहते हैं नेकोकार को। जरा सोचिए अजीजाने गिरामी, बाज खबीस कहते हैं कि मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। अरे मैं कहता हूं नाम का तर्जुमा करो तो हर तरफ ही इस्लाम और अल्लाह का नूर नजर आता है। नाम आमीना, अमन वाली, हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। आका फरमाते हैं कि रब्बे करीम को दो नाम बहुत पसंद है, जिसमें से एक अब्दुल्ला है और एक अब्दुर्रहमान है। नाम देखिए, और सरकार के नाना का नाम वहब, अता करने वाला, बख्शिश देने वाला। आका करीम अलैहिस्सलाम की नानी जान का नाम बर्रा यानी नेकोकार। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है कि रब्बे करीम ने सारी बरकतें इसी खानदान में जमा कर दी। इसीलिए आका फरमाते थे कि मैं जिस खानदान से हूं
وہ خاندان سب سے اعلیٰ ہے، میں جس قبیلے سے ہوں وہ قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے، میں جن نسل سے ہوں وہ نسل سب سے اعلیٰ ہے، اور جن پشتوں سے میں ہوتا ہوا حضرت بی بی آمنہ کے شکم میں آیا، الحمدللہ میرے ماں باپ بھی کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے آقا کے کوئی ماموں جان نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے کوئی ماموں جان نہیں، حضرت بی بی آمنہ کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے حضور علیہ السلام کی کوئی خالہ جان نہیں ہے۔ یہ سب معلوماتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے آقا سے محبت کی ہے تو سب کچھ جاننا چاہیے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، تو سب پوچھتے تیرا خاندان کیا ہے، کون سی برادری سے، تیرے ابا کیا کرتے، تیرے دادا کیا کرتے تھے، سب پوچھتے۔ محبت ہے، کسی سے دوستی کرتے ہیں تو سب پوچھتے۔ تو آپ بتائیے، آقا سے محبت کی ہے تو آقا کے گھرانے کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، حضور کے گھرانے کے متعلق بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یہ معمولی نہیں تھی، اپنی قوم کے سردار حضرت وہب کی اکلوتی مالدار بیٹی تھی، اکلوتی مالدار بیٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی عورت، نہیں، سردار کی بیٹی۔ اور حضرت بی بی آمنہ، آپ کا جو علماء نے فضیلت اور برکت لکھی، فرمایا پروقار، با عظمت اور پر وجاہت، روبدار، فصاحت اور بلاغت، ایسی روانی سے آپ عربی بولتی تھی کہ لوگ حیران اور دنگ رہ جاتے تھے۔ سیرت حلبیہ میں نے پڑھا کہ اس دور میں ایک کاہنہ تھی جس کا نام سودہ تھا۔ سودہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی زہرہ سے کہنے لگی کہ تمہارے درمیان ایک لڑکی ہے جو عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا ڈرانے والا ہوگا۔ یہ دیکھیے، کاہنہ نے یہ معلوم کر لیا اپنے علم سے کہ اے مکے کی عورتوں، تمہارے درمیان ایک ایسی بچی ہے کہ جو اللہ سے ڈرانے والی یا اس کا بیٹا اللہ سے ڈرانے والا۔ اب ساری بچیاں آئیں، اس سودہ کاہنہ عورت نے سب کو باری باری دیکھا، بچیاں آتی چلی جاتی، آتی چلی جاتی، آتی چلی جاتی۔ جب حضرت بی بی آمنہ آئی تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، واہ، تو ہی وہ خوش نصیب بچی ہے کہ جس کے دامن سے اللہ کا حبیب پیدا ہوگا، جو بشیر بھی ہوگا، یعنی بشارتیں اور خوشخبریاں دینے والا، وہ نذیر بھی ہوگا، ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا، وہ نذیر بھی جو ہے تیرے بطن سے پیدا ہوگا اور تو اس کی ماں ہوگی۔ عزیزان گرامی، دنیا نے دیکھا کہ حضرت بی بی آمنہ کے بطن اقدس سے اللہ کے حبیب پیدا ہوتے ہیں۔ اب آئیے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی، کتنی بڑی ہستی۔ آپ اپنی تفسیر نعیمی 15واں پارہ صفحہ نمبر 296، عزیزان گرامی حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ بعد میں بھی اس کو سنتے ہیں، کوئی ریسرچ کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے حضور کے والدین پر تو بآسانی کر لیں۔ 17واں پارہ تفسیر نعیمی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت و تاج کے ساتھ ہوا کے دوش پر جا رہے ہیں، اور جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، چرند بھی ہے،
परिंद भी है, हर तरफ बेहतरीन लश्कर भी है। ऐसी शान के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है कर्रो फर के साथ जा रहे हैं। इतने में अल्लाह अल्लाह एक औरत देखती है। एक औरत ने जब इतना हसीन शान वाला तख्त ताज देखा हजरत सुलेमान का, तो कहने लगी कि कुर्बान जाऊं उस मां पर कि जिसने ऐसा शान वाला बेटा जना है, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये किसी औरत ने कहा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो आप अपने तख्त को रोककर उस औरत को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ऐ औरत, ये तूने कहा मेरा तख्त आला, मेरा ताज आला, मेरी हुकूमत आला, मेरी सल्तनत आला, तू कहती है कि मैं उस मां के कुर्बान कि जिसने सुलेमान को जना, मैं सुलेमान तुझसे कहता हूं कि मुझसे बढ़कर और मेरी मां से बढ़कर एक अजीम मां आने वाली है जिसका नाम आमिना होगा और उसके बतन से अल्लाह का हबीब पैदा होगा, महबूब किबरिया पैदा होगा। मुस्तफा जाने रहमत जो है उसके बतन अक़दस से जो है वो पैदा होंगे। अजीजाने गिरामी, आपने देखा होगा कि जब रिश्ता तय होता तो लड़की के वालिद लड़के से मिलने के लिए आते हैं। भाई